نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم کو حاصل کرو اگرچہ چین کا سفر کرنا پڑے۔ مفتی صاحب اپنے بیان میں آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک شخص، ایک محدث مدینے سے سفر کر کے ایک حدیث سیکھنے کے لیے اتنی دور کا سفر کیا۔ مقصد سفر نہیں، سفر کی تھکاوٹ یا سفر کی تکلیفیں نہیں، بلکہ علم۔ آپ طلبہ عزیز ہیں، آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ اگر ہمارے پاس 10 روپیہ، 100 روپیہ، 10,000، 20,000 جو بھی ہو، جتنا پیسہ ہو، آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہماری باپ کی 2 بیگھہ زمین ہے، اگر ہم 2 بھائی ہیں تو ایک بیگھہ میں تقسیم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر 10,000 باپ دے کے گیا تو 5,000 روپے میں آئے گا۔ یعنی ہر چیز کا بٹوارا ہے، تقسیم ہے، گھٹنے والی ہے۔ لیکن علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا آپ رگڑیں گے، اس کو جتنا آپ گھسیں گے، اس کو جتنا آپ تکرار کریں گے، جتنا سیکھیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ گھٹنے والی چیز نہیں ہے، کمنے والی چیز نہیں ہے، دنیا ہی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی کمنے والی نہیں ہے۔ آپ اگر اس دنیا سے رخصت کر جائے، انتقال کر جائے، پھر بھی کمنے والی نہیں ہے، کمنے والی ہے نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا، آپ نے اپنے، جیسے ہمارے ناظم صاحب ہیں، انہوں نے علم حاصل کی، اب آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ لوگ اور بچوں کو پڑھائیں گے، وہ بچے اور بچوں کو پڑھائیں گے، تو ہمارے ناظم صاحب کے نامہ اعمال میں، علم میں، ثواب میں تو اضافہ ہوتا رہے گا، کمی ہوگی نہیں ہوگی۔ تو علم ہی ایک ایسی چیز ہے، اور آپ تمام طلبہ عزیز علم حاصل کرنے کے لیے گھر کو چھوڑ کر، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے میں آئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک خاکہ بناتا ہے، نقشہ بناتا ہے، ڈیزائن بناتا ہے کہ نہیں؟ جیسے ایک بلڈنگ بنانا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ پہلے اپنی ذہن میں ایک خاکہ تیار کرتا ہے، کتنے کمرے ڈالنا ہے، باتھ روم کہاں بنانا ہے، ڈائننگ کہاں بنانا ہے، روم کہاں بنانا ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کتنا لاگت لگے گا، کتنا خرچہ لگے گا، کون سا مستری اچھا ہے، ان تمام چیزوں کو پہلے اپنے ذہن میں لاتا ہے کہ نہیں؟ پھر اسی حساب سے وہ جو ہے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، مستری کے پاس جاتا ہے، دکاندار کے پاس جاتا ہے، میٹیریل لاتا ہے، جب جا کر اس کی بلڈنگ، اس کا مکان تیار ہوتا ہے۔ تو آپ طلبہ عزیز ہیں، آپ کے دماغ کا خاکہ کیا ہے؟ آپ طلبہ عزیز ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دماغ کا خاکہ کیا ہے؟ آپ کا دماغ کا نقشہ کیا ہے کہ کچھ نہیں ہے؟ ہے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ جب تک بھی کوئی انسان اپنا خاکہ تیار نہیں کرے گا، اس میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں مکان بنانا ہے، عالی سے عالی مکان اگر بنانا ہے تو ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پیسہ روپیہ جمع کرنا پڑے گا، زمین خریدنی پڑے گی، مال میٹیریل جمع کرنا پڑے گا، مستری لانا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ جب جا کر عالی شان بلڈنگ بنے گی نا۔ تو اسی طریقے سے آپ کے دماغ میں ایک خاکہ ہونا چاہیے کہ مجھے زید اعلیٰ قسم کا حافظ بننا ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا عالم بننا ہے، مجھے اعلیٰ قسم کا مفتی بننا ہے کہ نہیں؟ عالم بعمل بننا ہے۔ پہلے آپ اپنے ذہن میں خاکہ تیار کریں گے، پھر تو اس پر عمل انجام دیں گے نا، عمل پیرا ہوں گے آپ نا۔ تو پہلے اپنے ذہن میں خاکہ بنائیے کہ مجھے بننا کیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ اسی حساب سے محنت کریے، اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ ارادہ نہیں کریں گے، خاکہ اپنے ذہن میں تیار نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے اگر برتن کا ڈھکن بند ہو، بوتل کا ڈھکن بند ہو، اوپر سے پانی ڈالا جائے تو وہ پانی اس برتن کے اندر نہیں جائے گا، وہ برتن نہیں بڑھے گا، پانی بہہ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ بظاہر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، والدین نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے ذہن میں خاکہ نہیں بنایا ہے، تو آپ بالکل بند بوتل کی طرح ہے۔ والدین نے بھیجا دیا، آپ آ گئے، اساتذہ پڑھا رہے، لیکن
جو چیز آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر جانی چاہیے وہ نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنا خاکہ تیار نہیں کیا ہے۔ اگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آپ خاکہ بنا لیں گے تو جو حافظ 3 سال میں حافظ بننے والا ہے انشاءاللہ وہ 1.5 سال میں حافظ بن جائے گا، جو 10 سال میں عالم بننے والا ہے انشاءاللہ میں کہتا ہوں وہ 6 سال میں عالم بن جائے گا۔ عالم کے 10 سال کا کورس ایک الگ چیز ہے اور علمیت ایک الگ چیز ہے۔ آپ کے اندر علمیت آ جائے گی کورس پورا نہ ہو، اور 3 سال کا حافظ 1.5 سال میں، 1.5 سال کا حافظ 1 سال میں انشاءاللہ بن جائے گا۔ لیکن آپ کو پہلے اپنا خاکہ بنانا پڑے گا کہ میں کتنا سناؤں، کیسا سناؤں، میرے علم میں، میرے سبق میں کیسے اضافہ ہو۔ بہرحال میں یہ 2 باتیں اپنی طرف سے کہہ دیا۔ بمبئی میری آنکھیں، دلی میرا دل، بمبئی میری آنکھیں، دلی میرا دل، کلکتہ میری زلفیں، لکھنؤ گال کا تل، ہندوستان ہوں میں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ، جس طریقے سے ہندوستان کے بہت ہی مایہ ناز استاذ، مرد مجاہد، بہت ہی بزرگ ہستی مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم ہے، حضرت کے خدمت انجام صرف ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس سے خدمت انجام لے رہے ہیں۔ اسی طریقے پر صدیق اللہ چودھری صاحب جو ہے وہ ہمارے پشچم بنگال کے جمعیت کے جو ہے سیکریٹری ہے، اللہ پورے پشچم بنگال میں اس سے اللہ خدمت لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مالدہ ضلع کے جو سیکریٹری ہے ہمارے مفتی محب الاسلام صاحب، جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آئیں گے، تو یہ ہمارے مالدہ ضلع کے بہت ہی محرک، بہت ہی خدمت گزار اور بہت ہی نیک دل انسان اور بہت ہی اچھے اخلاق، اچھے صفت کے مالک حضرت، اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کے کام میں جو ہے اور برکت اور ترقی عطا فرمائے۔